الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حسب معمول ایک نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی بابرکت اور پر از رحمت لمحات گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، اور ہماری حتی الوسع حتی المقدور یہ کوشش ہے کہ اس ماہ مقدس کے فیضان سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں اور تمام تر تقاضے جو یہ ماہ مقدس ہم سے کرتا ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور جہاں روزہ رکھنا یہ انسان کے لیے خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے، وہاں رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ سخت گناہ اور کم نصیبی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت کے یا بغیر مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کے روزے رمضان کے ایک چھوڑے روزے کی قضا نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ انسان رمضان کے چھوڑے روزے کی بعد میں قضا کرتا ہے تو جو فضیلت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی تھی وہ فضیلت اسے بعد میں قضا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بخاری شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ روزہ رکھنا بھی سعادت ہے، اور جب کہ کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو وہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے گناہ ہے، اور جو انسان روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کو توڑتا ہے تو روزہ رکھ کے توڑنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو اشخاص آئے اور مجھے اٹھا کے لے گئے، ایک پہاڑ کے پاس لے گئے، اور جب اس پہاڑ کے پاس وہ دو اشخاص مجھے لے کے پہنچے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا۔ وہ دونوں اشخاص بولے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے اس پہاڑ پہ چڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے لوگوں کی چیخو پکار سنی، اور جب میں نے وہ چیخو پکار سنی تو میں نے ان دونوں اشخاص سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیخو پکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو ان میں سے ایک شخص بولا، وہ کہنے لگا یہ جہنمی ہیں جو جہنم کے اندر چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں جب تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص بولا اور کہنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس روایت سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے، جو نتیجہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ کے افطار میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس شخص کو اگر اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے تو وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہی نہیں، اس شخص کے لیے کس قسم کا عذاب ہوگا؟ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے عذاب کا مالک ہوگا؟ تو ثابت ہوا کہ روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بغیر کسی رخصت کے چھوڑنا نہیں چاہیے، بغیر کسی مرض کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ احادیث کے اندر وعید تھی ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اب چند مسائل روزے کے حوالہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آج ان امور کے بارے میں ہم جانیں گے کہ جن امور کے کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکے کا عادی ہے، یا سگار کا عادی ہے، یا سگریٹ کا عادی ہے، تو یہ تینوں امور کرنے سے، یہ تینوں کام کرنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر حکا پینے والا، سگار پینے والا، سگریٹ پینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ نشہ کرنے کے باوجود دھواں میرے اندر داخل نہیں ہو رہا، لیکن یہ سوچنے کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو پان کھانے کا عادی ہے، جو تمباکو کھانے کا عادی ہے، وہ شخص جو پان کھاتا ہے، اگرچہ وہ پان کی جو پیک ہے وہ تھوک دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے روزے کے ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پان ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات انسان کے منہ میں رہ جاتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات انسان جب نگلتا ہے، جب اندر لے کے جاتا ہے، تو پھر انسان کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح
ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نسوار کھانے کے عادی ہیں، نسوار رکھنے کے عادی ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو بعض علماء ایسے ہیں جو نسوار رکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کا روزے پہ کوئی اثر ہے تو آگے سے وہ اپنی لولی لنگڑی اور بے سروپا تعویلیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ اپنے نفس امارہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کو ناراض نہ کریں، رسول اللہ کی ذات کو ناراض نہ کریں اور اپنا روزہ فاسد نہ کریں۔ تو لہٰذا نسوار بھی ایک ایسا نشہ ہے کہ جس سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح منجن یا ٹوتھ پیسٹ کرنا، اس سے بھی انسان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو منجن کے یا ٹوتھ پیسٹ کے ذرات یا چھینٹے انسان کے اندر چلے گئے تو پھر انسان کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نہیں گئے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں خیال یہ کرنا چاہیے کہ حد درجہ انسان کوشش کرے کہ حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ نہ کرے۔ ہاں، اگر مسواک کرنا چاہتا ہے تو مسواک چاہے خشک ہو یا تر ہو، انسان کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن مسواک کے اندر بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ جو مسواک کے ریشے ہیں وہ انسان کی حلق میں داخل نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کے ناک کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ڈراپس اپنے ناک میں ڈالے، تو ڈراپس ناک میں ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنکھ کے جو ڈراپس ہیں وہ بھی ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز منہ کے ذریعے جسم میں لے کے گیا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر انسان کان میں قطرے ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے، وہ انسان کے کان کا جو پردہ ہے وہ سلامت ہے، تو پھر انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز کان میں ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو منافذ اصلیہ ہیں یعنی آنکھ، ناک اور منہ، یہ تینوں جو اعضاء ہیں، جب ان میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ معدے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کان میں قطرے یا تیل وغیرہ ڈالنے سے وہ چیز انسان کے معدے تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کے دانتوں سے خون آ گیا اور وہ خون انسان کے تھوک سے زیادہ ہے یا برابر ہے یا کم ہے، اگر تو انسان کو اس خون کا ذائقہ محسوس ہوا یا اس نے مزہ حلق میں محسوس کیا تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں کیا تو پھر انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر انسان کا خون تھوک سے کم تھا اور انسان نے اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں محسوس نہیں کیا تو پھر بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح بعض ہمارے نوجوان، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اس کے اندر ایک بڑی قبیح عادت پیدا ہو چکی ہے۔ بعض نوجوان اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں مشت زنی سے۔ تو مشت زنی کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ منویہ نکالے، اپنے ہاتھ سے انسان اپنے آپ کو تسکین دے، لذت دے، اور یہ ایسی لذت ہے کہ جس کو لذت نہیں کہنا چاہیے، یہ بناوٹی لذت ہے، یہ عارضی لذت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوان نسل اس سے بچے، اور اگر کوئی نوجوان مشت زنی کرتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے تو اس انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔
وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح سب سے اہم مسئلہ آج کل جس کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی انجیکشن لگوانے سے یا ٹیکہ لگوانے سے انسان کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں چونکہ علماء کرام دو رائے رکھتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، دوسری رائے یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی علماء کے دو گروہ ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے، موقف یہ ہے کہ انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا جو گروہ ہے ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا روزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نہیں ٹوٹتا۔ تو جب کسی بھی مسئلے میں دو رائے آ جائیں اور دو گروہ بن جائیں، ایک گروہ روزے کے ٹوٹنے کا موقف رکھتا ہو اور دوسرا نہ ٹوٹنے کا موقف رکھتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں دونوں مسئلوں میں تطبیق کی جائے گی، مطابقت پیدا کی جائے گی، تاکہ دونوں جو پرسپیکٹیو ہیں ان پہ عمل ہو جائے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور جب ڈاکٹر ریکومینڈ کرے کہ آپ کو انجیکشن لگے گا، تو ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ کیا انجیکشن کے بغیر میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا انجیکشن لگوانا ضروری ہے؟ تو اگر ڈاکٹر کہے کہ ہاں انجیکشن لگوانا ضروری ہے، آپ کی مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، تو اگر ایسے خدشات ہوں تو انسان کو انجیکشن لگوا لینا چاہیے۔ اور اگر ڈاکٹر کہے کہ ضروری نہیں، انجیکشن کے بغیر بھی آپ کو آرام آ جائے گا، تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ انجیکشن نہ لگوائے۔ اب جس شخص کو خدشہ تھا جان کے جانے کا یا مرض کے بڑھنے کا اور اس نے انجیکشن لگوا لیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب گھر آئے تو اپنا روزہ توڑے نہ، کوئی چیز کھائے پیے نہ، بلکہ اس روزے کو مکمل کرے۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو پھر کسی بھی دن اسی روزے کی قضا کر لے۔ جب انسان یہ طریقہ اپنائے گا تو پھر دونوں مسائل پہ عمل ہو جائے گا، اور یہ مطابقت ہے، یہ تطبیق ہے، اور اس پہ عمل کر لینے سے انسان کا جو دل ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چند مسائل تھے جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا از حد ضروری تھا۔ پہلے ہم نے وعید بیان کی کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہ ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کے بارے میں احادیث میں کیا وعید ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے روزے کے چند مسائل بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان ہمیں نصیب ہے، اس کی گھڑیاں ہمیں میسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کو احسن انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کار خیر کا میں نے آغاز کیا ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے، اس لیے کہ نیک کام میں تھوڑا سا حصہ ڈالنا بھی وہ نیک کام کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام۔